بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے کہ جس سے نہ غریب بچے گا، نہ امیر بچ پائے گا، نہ اپنا نہ بیگانہ، نہ طاقتور نہ کمزور، نہ مسلم نہ غیر مسلم، ہر ایک کو موت بہرحال آنی ہی ہے۔ تو موت آنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے مرنے کے بعد انسان کی تعظیم و تکریم کی خاطر کچھ اصول و ضوابط جو ہیں وہ قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرما دیے۔ لیکن معاشرے کی کس قدر بدقسمتی ہے کہ بعض قرآن و سنت کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے بھی ایسے ہیں معاشرے کے اندر کہ انہوں نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور کی، ان کی زوجہ کی قبر کی توہین کی، اس کو آگ لگا دی، جلایا اور بے حرمتی کی۔ ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے افسوس ہوتا ہے کہ کاش کبھی قرآن و سنت کی تعلیم کو ایک بار ہی پڑھ لیا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم کے لیے کیسا ہی پیارا ضابطہ بیان فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہی اصول بیان فرما دیے۔ سورہ مائدہ میں ہے کہ جب قابیل سے قتل ہو گیا حابیل کا، تو حابیل کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے کبھی یہاں کبھی وہاں، کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح اپنے بھائی کی اس میت سے چھٹکارا پایا جائے، کہیں پھینکنے کو دل نہیں کر رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، غرابًا یبحث فی الارض، ایک کوے کو بھیجا کہ جو زمین کو کرید رہا تھا، زمین کو کھرچ کر اس نے دوسرے کوے کے میت کو دفن کرنے کا انتظام کیا۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کو پہلے مرحلے میں ہی میتوں کے اصول و ضوابط، قواعد سکھانا چاہتا تھا۔ قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب۔ پھر قابیل کہنے لگا، ہائے افسوس، یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میرے اندر اس کوے جتنی عقل بھی نہیں کہ فاواری سوءة اخی، کہ میں بھی اپنے بھائی کو اسی طرح مٹی میں دفن کر دیتا۔ بہرحال یہ پہلا موقع تھا کہ جب انسانیت کا ایک فرد اس دنیا سے رخصت ہوا، قتل ہوا، جس طرح سے بھی تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی میت کے دفن کا انتظام کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ سکھا دیا کہ اپنی میتوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ تو پھر عام انسان تو عام انسان رہا، اگر کوئی خاص ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنے خاص فضل و کرم کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ قرآن کریم کا ایک دوسرا مقام، اگر اسلام نے تو مرض الموت سے لے کے تدفین تک ہر طرح کی نزاکتوں کا خیال رکھا ہے، ہر طرح کے احکامات دیے ہیں، ہر سطح پر اس احترام انسانیت کی واضح جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اصحاب کہف غار میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی، نیند ان پر طاری کر دی، تو وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، تو جب سورج صبح نکلتا تو ان کی دائیں جانب سے ہو کر کھسک کر نکل جاتا۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، جب شام کو سورج غروب ہوتا تو ان کی بائیں جانب سے سورج کھسک کر آہستہ سے نکل جاتا۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، حالانکہ وہ کھلے غار کے کھلے میدان میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے ان کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے ان کو اگر 309 سال تک اگر وہ سوئے رہے تو خالق کائنات نے ان کے لیے 309 سال تک سورج کے قوانین بھی جو ہیں وہ بدل کر رکھ دیے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم اپنے بندوں کو ایسے نہیں چھوڑتے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے ہیں، کبھی دائیں کروٹ پر وذات الشمال اور کبھی بائیں کروٹ پر۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو اپنے بندوں کا اس قدر خیال رکھے کہ ان کی کروٹیں بھی بدلے، کہ سوئے سوئے جس طرح تم زندہ
سو جاتے ہو رات کو تو اپنی کروٹیں خود بدلتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کس قدر کرم نوازی فرمائی کہ ان کی کروٹیں بدلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً فرشتے مقرر فرما دیے۔ تو اس لیے قرآن سے تو سمجھ یہ آئی کہ انسانیت کی تعظیم یہ ہے، کم سے کم انسانیت کی تعظیم یہ ہے کہ اس کو دفن کیا جائے۔ تو کس قدر بدقسمت، غیر تہذیب یافتہ، خود کو مسلمان کہلانے والے کیسے ہیں وہ لوگ جو دفن کی ہوئی میتوں کو باہر نکال کر ان کی بے حرمتی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایک نظر کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسر عظم المیت ککسرہ حیہ، کسی مردہ میت کی ہڈی کو توڑنا ایسا ہی ہے ککسرہ حیہ کہ جس طرح کسی زندہ انسان کی ہڈی کو توڑا جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف میں یہ روایت ہے، یعنی میت کی ہڈی کو توڑنا، اللہ اکبر، زندہ انسان کی ہڈی کو توڑنے کے برابر ہے۔ تکلیف دینے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کی عزت و حرمت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کسی کافر کی میت کو بھی مصلح کرنے سے، اس کے ہاتھ، بازو، ناک کاٹنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اندازہ کیجئے اسلام نے تو یہاں تک مردوں کے احترام کی تلقین کی ہے کہ کسی کی قبر پر بیٹھنے کو بھی شریعت مطہرہ میں ناپسند سمجھا گیا، اور کتنا ناپسند، وہ بھی ایک روایت سن لیجئے۔ لَإِن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر آگ کے انگارے پر بیٹھے، ثِيَابَهُ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، اور وہ انگارہ اس کے کپڑوں کو جلاتا ہوا اس کی جلد کو بھی جلا دے، تو خیر اللہ من ان یجلس علی قبر، پھر بھی اس سے بہتر ہے کہ بندہ کسی کی قبر پر بیٹھے۔ اللہ اکبر، قبر پر صرف بیٹھنا، اکھیڑنا نہیں، قبر کی بے حرمتی نہیں کرنا، بلکہ صرف قبر پر بیٹھ جانا۔ ابو داؤد شریف میں یہ بھی روایت ہے کہ آگ جلا دے تمہیں، تمہارے کپڑوں کو جلا کر تمہاری جلد کو بھی جلا دے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ ان یجلس علی قبر، کہ تم کسی کی قبر پر بیٹھو۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی بے حرمتی اور بدنیتی سے قبروں کو اکھیڑنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ موطا امام مالک میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ادب و احترام کیا کرتے کہ آپ کی موجودگی میں ایک جنازہ گزرا، آپ اس جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہودی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان تو تھا۔ یہ سنن نسائی میں ہے۔ جنگ احزاب کے موقع پر ایک کافر سردار جو ہے وہ خندق میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ اس کی لاش جو ہے وہ مسلمانوں نے اپنے قبضہ میں لے لی۔ کفار نے پیشکش کی کہ 10,000 درہم ہم سے لے لیں لیکن ہمارے سردار کی میت کو واپس کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، علامہ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردہ فروش نہیں ہے، ہم مردہ فروش نہیں ہیں، اور آپ نے بغیر کسی قیمت کے ان کی میت ان کو واپس لوٹا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دوران جنگ یا کسی طرح سے بھی آپ کو میت ملتی تو آپ اپنی نگرانی میں اس کی تدفین کا حکم دیتے۔ وہ میت اگر کسی کافر کی ہوتی، کسی مسلم کی ہوتی، کسی غیر مسلم کی ہوتی۔ تو اس طرح احباب ذی وقار، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، ذرا قرآن و سنت کی تعلیم کو دیکھیے اور پھر ان کو مسلمان کہنے والے ذرا غور کیجئے کہ کیسے وہ مسلمان ہیں جو اس طرح کی حرکات سے بھی باز نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانی کی حقیقی راہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔